بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اپنے ولاگنگ چینل پر بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں جو بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کو نشاندہی جن کی کرنا بہت ضروری ہے، وہ میں لے کر ضرور آتی ہوں۔ اور اس وقت آج حضرت علی کا یوم ولادت ہے اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ دن، یہ خاص دن۔ مولود کعبہ جو ہیں اس دنیا میں تشریف لائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے بھائی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر، ان کی آمد پر سرکار کو بہت بہت مبارکباد دیں گے ہم۔ آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، لیکن ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ جو ہے وہ کل پیش آیا، اور جو پیش آیا ہے اس کے بعد سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں پہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے ماہ و سال گزارے ہیں، اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی وہیں سے شادی ہوئی اور اس کے بعد میں لاہور آ گئی، اور اس شہر کے ساتھ رابطے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ ہر وقت میں جاتی ہوں، مطلب بہت زیادہ میں جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو لمبی عمر دے، زندگی دے، صحت دے۔ میری والدہ حیات تھیں تب بہت جانا ہوتا تھا، اب ابو ہیں تو ان کے لیے میں جاتی ہوں، بھائی ہوتے ہیں، سب ہے۔ لیکن اس شہر کہ جب ایسے حالات کبھی سنتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے میں F9 پارک کے واقعے کی بات کر رہی ہوں۔ F9 پارک ایک ایسا پارک ہے جہاں پہ ہم بہت گھومتے تھے، ہماری بڑی یادیں ہیں وہاں سے۔ وہاں پہ کسی زمانے میں ایک ہاٹ شاٹ کلب ہوتا تھا، اب اسی جگہ پر میکڈونلڈس بنا ہوا ہے۔ وہاں ہاٹ شاٹس جانا، آئس کریم کھانا، وہاں پہ واک کرنی، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے بہت سے خوبصورت لمحے ہیں۔ لیکن یہ F9 پارک بہت بڑا پارک ہے، بہت بڑا پارک ہے، آگے گھنا جنگل بھی ہے۔ تو ہم ہمیشہ جب بھی جاتے تھے تو ہمارے بھائی بھی یا بڑے ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ آگے نہیں جانا، شروع کے حصے میں۔ اور ہم کوشش کرتے تھے ہم اسی ایریے میں رہیں جہاں جہاں ہمیں گارڈز نظر آتے تھے، لائٹس نظر آتی تھیں، تو ہم اس ایریے کے اندر ہی ہم لوگ جاتے اور وہیں سے ہم واپس آ جاتے۔ کبھی ہم لوگ اس طرف تو گئے ہی نہیں۔ مجھے اس ایریے کا بھی ابھی تک نہیں معلوم کہ وہاں پہ کتنا گھنا ایک جنگل ہے یا وہاں پہ کتنا ایک اندر ڈیپ ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا یہ ایک بڑا ہی الارمنگ واقعہ ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ F9 پارک جو ہے یہ اتنا بڑا پارک ہے، اتنا سینٹرلی لوکیٹڈ، جس کے سامنے اتنے بڑے بڑے ہبز ہیں، مرکز ہے، لیکن یہاں پہ سیکیورٹی بہت کم ہے۔ ایون گیٹس کے اوپر سیکیورٹی اب انہوں نے کافی ٹائٹ کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو دوسرے کارنرز ہیں، جو F10 مرکز والا کارنر ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیکیورٹی کافی ہے، لیکن جو دوسرے کارنرز ہیں جو بلو ایریا کی طرف اور بیک سائڈ کی طرف، وہاں پہ سیکیورٹی بہت کم ہے، اور گھنے جنگل کی طرف تو بالکل ہی کم ہے۔ یا تو آپ اس ایریے کو بند کر دیں، آپ کہیں بھائی ہم نہیں حفاظت کر سکتے یہاں پہ، یا اگر آپ نے اس کو کھلا رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، وہاں کیمراز ہونے چاہیے، وہاں لائٹس ہونی چاہیے، لیکن ایسا نظام نہیں ہے۔ اب گزشتہ روز یہ ایک لڑکی جو کہ میاں چنو کی رہائشی ہے اور یہاں پہ ایک پراپرٹی کے دفتر میں کام کرتی ہے، اپنے کولیگ کے ساتھ شام کو ہوا خوری کے لیے پارک میں گئے جیسا لوگ جاتے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اس خاتون کے ساتھ بڑے خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں ہلا دیا کہ ہم لوگ کیا اب ہم ہر جگہ غیر محفوظ ہیں۔ کبھی موٹر وے کا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگوں نے خواتین کو موٹر وے پہ ٹریول کرنے سے اکیلے سے منع کر دیا۔ اب یہ پارک کا واقعہ ہو گیا تو اب خواتین کو یہ کہا جائے گا کہ اب آپ لوگ پارک نہ جایا کریں کہ پارکس میں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ ہماری انتظامیہ کدھر ہے؟ یہ وہ سیف سٹی کیمراز کدھر ہے؟ ٹھیک ہے CCTV فوٹیج سے کچھ شناخت ہوئی ہے، لیکن اب تھوڑا سا واقعے کے بارے میں بھی بتا دوں جو لوگ نہیں جانتے۔ یہ لڑکی جو ہے اپنے کولیگ کے ساتھ یہاں پہ واک کرنے آتی ہے، ہوا خوری کے لیے آتے ہیں یہ لوگ، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 15-20 منٹ گزرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسلح افراد جو ہیں یہ آتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ ان کو پہلے تو ان کو کہتے ہیں کہ جنگل کی طرف چلو، تو وہ لڑکی نے کہتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس تم لے لو، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے اور یہ لوگ جو ہے ان کو گھنے جنگل کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو اور اس کے ساتھی کو۔ اس کے بعد اس خاتون کے ساتھ یہ باری باری زیادتی کرتے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، دور پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی جو ہے ان کے بارے میں کی رپورٹ نہ کر سکے، شکایت نہ کر سکے۔ اسی دوران میں یہ لڑکی ان کی منت سماجت بھی کرتی ہے کہ سب کچھ لے لو، پیسے لے لو، ہم تمہیں اور پیسے دے دیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے باز نہیں آتے، الٹا اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ اور آؤ، تمہیں کس نے کہا تھا اس ٹائم پر آؤ؟ یعنی یہ ذہنیت اور مینٹیلٹی دیکھیے کہ اگر تم آؤ گے تو ہم اس طرح کے وحشی درندے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو جاتے ہوئے حیرت انگیز طور پہ جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ ساری چیزیں بھی لوٹا دی اور ساتھ میں 1000 روپیہ بھی اس کو دیا کہ تم اپنا منہ بند رکھنا، ہماری شکایت نہ کرنا۔ اچھا، ہوشیار لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ ٹریسنگ جو ہے بڑی آسان ہے، کیمراز لگے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہم ٹریس ہو سکتے ہیں، ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی اب لوگوں نے جب موٹر وے واقعہ سنا ہے تو اس کے بعد سے ان کو پتہ ہے کہ ٹریسنگ جو ہے دیٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل۔ آج کل کے دور میں جو کیمراز ہیں ان کے ذریعے لوگوں کی ویئر اباؤٹس جو ہیں وہ ٹریس ہو جاتی ہیں، DNA سیمپل سے بندہ ریکگنائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس لڑکی کو کہ ایک تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چونکہ لڑکی ذات ہے شاید چپ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو پیسے بھی دے دیے، چیزیں بھی واپس کر دیں گے، چلو کچھ اس کا ہم مطلب بھلا کرتے جائیں اپنی طرف سے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ لڑکی
اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا. یہ لڑکے نے جا کے مدد بلائی, کافی دیر لگی, میں نے سنا ہے کہ کوئی 15-20 منٹ کے بعد کوئی ہیلپ آئی, آدھے گھنٹے کے بعد, اور اس کے بعد اس لڑکی کو پمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا. وہاں پہ اس کے DNA سیمپلس بھی لیے گئے, اس کے تمام جسم سے شواہد لیے گئے, اس کے جسم پہ خراشیں تھیں, اس کے ساتھ ریپ ہوا وہ بھی پروو ہوا. اور اس کے بعد اس لڑکی سے کچھ بیان لیا گیا. شروع میں ذرا ٹراما میں تھی, ٹھیک سے بیان نہیں دے سکی, بعد میں اس نے پورا کمپلیٹ بیان دیا. اس میں اس نے یہ تمام باتیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ سارا واقعہ پیش آیا جس طرح میں نے ابھی بیان کیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ہر حالت میں ان لوگوں کو سزا دلوانا چاہتی ہوں اور ان کو بالکل معاف نہیں کیا جانا چاہیے. یہ سب کچھ تو ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب CCTV کیمراز جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں, سیف سٹی کیمراز نکالے جاتے ہیں. وہاں پہ موجود جو گارڈز تھے ان کو لیا جاتا ہے, ان سے پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پوچھ گچھ کی جا رہی ہے, وہاں پہ موجود لوگوں سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو CCTV کیمراز ہیں وہاں پر ان کے ذریعے, کیونکہ پہلے تو وہ لڑکی ذرا ٹراما میں تھی, اب اس کو وہ ویڈیوز دکھائی گئی ہیں, اس نے اس میں لوگوں کی شناخت کی, کیونکہ اس نے کہا کہ میں اور میرا ساتھی جو ہے ہم اسے پہچان لیں گے اگر وہ ہمارے سامنے آئیں گے. تو اس کے بعد جو CCTV کیمراز ہیں ان کے ذریعے جو لڑکی کو ویڈیوز دکھائی گئی ہیں اس میں اس نے جن لوگوں کو ٹریس کیا ہے ان کو پھر سیف سٹی کیمرا سے, دیکھیے CCTV کیمرا جو ادھر پارک کے اندر لگے تھے وہاں سے ان کے حلیوں کو دیکھ کر اس لڑکی نے پہچاننے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ کس گیٹ سے باہر نکلے. اس گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد وہاں پہ جو لگے سیف سٹی کیمراز ہیں ان سے ان کو ٹریس کیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ قریب کی کسی بستی کی طرف گئے. یہ کچھ ایسی بستیاں ہیں جنہیں میں کہتی ہوں ناجائز تجاوزات بھی ہیں, کچھ ایسی بستیاں, کچھ افغان بستیاں بھی ہیں, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. وہاں پہ یہ لوگ گئے ہیں اور اس کے بعد یہ وہاں سے غائب ہوئے. لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان دو لوگوں کو پہچان لیا گیا ہے, ٹریس کر لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اب جو DNA سیمپلس لیے گئے ہیں اس کے ذریعے, جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جو عابد ملی کیس تھا, موٹو ریپ کیس, اس میں بھی اس شخص کے DNA سیمپل سے معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں. پھر اس کے بعد یہ لوگ غائب تھے. دیکھیں یہ DNA سیمپل سے اب یہ لوگ نادرا کے ریکارڈ پر ہوں گے اور نادرا کے ریکارڈ سے یہ شناخت ہو جائے گی کہ یہ لوگ کون ہیں. اور اس کے بعد اور جو وہاں سے فنگر پرنٹس وغیرہ لیے گئے ہیں, کپڑوں سے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں, لڑکی کے جسم سے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں, تو ان فنگر پرنٹس کے ذریعے اس شخص کی شناخت جو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس شخص کا نام جب سامنے آ جائے گا تو پھر اس کی ویئر اباؤٹس بھی پتہ لگ جائیں گے. اور پھر وہی جس طرح ہمارے چھاپوں پہ چھاپے, ٹیموں پہ ٹیمیں جاتی ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑا جائے گا, ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن یہ چیز یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. دیکھیں اس پاک کے اندر پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. ہم بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے کالج کے زمانے میں, اور اس کے بعد اب بھی ہم سن رہے ہیں. اور ابھی پیچھے بھی اسی طرح سے ایک لڑکی کے ساتھ یہیں کے جو گارڈز تھے انہوں نے اسی پارک کے اندر زیادتی کی تھی. کوئی 4-5 گارڈز تھے. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے واقعات لڑکیوں کو چھیڑنے کے حوالے سے, خاص طور پہ جہاں پہ ڈیپ آگے جگہ ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے. تبھی والدین جو ہے اپنی بچیوں کو, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ منع کیوں کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم منع اس لیے کرتے ہیں کہ جب سسٹم میں کوتاہیاں, نظام میں کچھ کمی موجود ہے تو اپنی حفاظت تو کم از کم کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گھومنے نہ جائیں, لیکن آپ جب جائیں تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر جگہ سیف ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے گڑھا ہے, کھڈا ہے, تو آپ اپنی گاڑی اس گڑھے اور کھڈے میں نہیں لے جائیں گے, آپ اپنی حفاظت کریں گے. میں یہ تو نہیں کہوں گی جو ان بے شرم لوگوں نے کہا کہ اتنی رات کو باہر کیوں نکلی تھی, کیونکہ ان کا تو وہ کہنا جو ہے وہ ایک اور ایمانی رکھتا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیفٹی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تھریٹس موجود ہیں, یہاں پہ روشنی نہیں ہے, یہاں پہ گارڈز نہیں ہیں, تو ان جگہوں پر جانے سے پلیز پرہیز کریں. آپ بالکل گھومیں, آپ کا پورا رائٹ ہے, آپ تیار ہوں, آپ کا پورا رائٹ ہے. لیکن جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ سسٹم میں کوتاہیاں ہیں, یہاں پر گارڈز نہیں موجود ہیں, یہاں پہ پرابلمس ہیں, تو اس پرابلمٹک ایریا میں جان بوجھ کے مت جائیں. آبیل مجھے مار, یہ والی چیز نہیں کرنی چاہیے. انسان کو عقل کے ساتھ جو ہے آزادی کو انجوائے کرنا چاہیے. آزادی کو آپ بالکل انجوائے کریں. آپ خواتین ہیں تو ہرگز یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ چونکہ خواتین ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے باہر نکلنے کا, گھومنے کا, پھرنے کا. بالکل ہے. اپنے جو آپ کے رائٹس ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ بالکل اپنی آزادی کو انجوائے کریں. اور جس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, جس دین کو آپ فالو کرتے ہیں, جس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ کا اپنا استحقاق ہے, آپ نے جو بھی کرنا ہے. البتہ یہ یہاں پر ہونا اس طرح کا واقعہ جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شہر اقتدار میں, اسلام آباد جیسے شہر میں, اتنے پر رونق جگہ پر, اتنی اب تو وہاں پہ آبادی. وہاں پہلے کبھی ہم جس زمانے میں کالج میں ہوتے تھے تو F9 پارک کو آپ کہہ سکتے تھے ایک کارنر میں صرف ایک ہاٹ اسپاٹ جو ہے وہ کلب بنا ہوا تھا, اور باقی جو ہے ایک سنسان جگہ لگتی تھی. لیکن پھر بھی وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے تھے, فیسٹیولز ہوتے تھے, بسنت ہوتی تھی. لیکن یہ اب اس ٹائم میں جب یہاں پہ اتنی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں آبادی ہے, F10 مرکز اتنا ہیوی لوڈڈ ہے, آپ کے رائٹ, لیفٹ, بیک سائڈ, ایوری ویئر سب کچھ موجود ہے, لیکن نہیں موجود آپ کی انتظامیہ, آپ کی سیکیورٹی اور آپ کے گارڈز اور آپ کا سسٹم. دس ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. اینی وے,
اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے. بہت ہی خوفناک اور بہت ہی گھٹیا واقعہ جو کہ پیش آیا ہے, اور ایک اور واقعہ جس کے بارے میں ابھی اپڈیٹس لے رہی ہوں, بس کے اندر جو پیش آیا اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.